وقف اگر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا تو ہم آنے والی نسلوں کو کیا جواب دیں گے کہ نوجوانوں آج تمہیں اٹھنے کی ضرورت ہے، جہاں کہیں بھی وقف کا نام آیا وہاں پر جڑ جانے کی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے انہیں منزلیں اپنی آسمانوں میں۔ آج نوجوان بزرگوں کی سرپرستی میں اٹھنے کی ضرورت ہے، اپنا انتشار اختلاف چاہے کسی بھی قسم کا ہو وہ ختم کرنا ہے، اور ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہم اس قانون کے خلاف کھڑے ہونا ہے، کیونکہ آج ضرورت ہے اس علامہ اقبال کے اس شعر کو عام کرنے کی کہ منفیت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ آج الحمدللہ گلبرگہ شہر میں ہم پورے متحد ہو کر، پورے مسلک چاہے وہ پورے مسلک متحد ہو کر ایک ہی نعرہ دے رہے ہیں، وہ یہ نعرہ دے رہے ہیں کہ ہم اہل سنت الجماعت سے ہیں، ہم جمعیت الاہل حدیث سے ہیں، ہم تبلیغی جماعت سے ہیں، ہم جماعت اسلامی سے ہیں، ہم جمعیت الباغبان سے ہیں، ہم جمعیت القریش سے ہیں، ہم ہر ذات سے ہر قبیلے سے ہیں، مگر جب کبھی بھی اللہ کے گھر کی بات آئے گی، ملت کا مسئلہ آئے گا، تو سب سے پہلے اور سب سے آخر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ یہ میسیج آج گلبرگہ بھر میں پورا پھیلا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی گلبرگہ نظیر بنے گا ہندوستان کے لیے، جس مضبوطی کے ساتھ گلبرگہ کے سرزمین سے، بندہ نواز کی سرزمین سے اس کالے قانون کے خلاف جو آواز اٹھے گی، یقیناً وہ آواز یہ کالے قانون کو ختم کرنے میں مدد کرے گی۔ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام اس دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام اس دنیا کی امامت کا۔ آج کی یہ کارنر میٹنگ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں کہ پچھلے کئی دنوں سے جب سے وقف ایکٹ بنا تب سے یہ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سلطان صلاح الدین رحمت اللہ علیہ کے وارث ہیں، ہم خالد بن ولید کے وارث ہیں، ہم ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے وارث ہیں۔ یہ لوگوں کی تاریخ اگر ہم دیکھیں گے تو سلطان صلاح الدین رحمت اللہ علیہ نے بیت المقدس کی بازیابی کے لیے اپنی جان کو وقف کر دیا تھا۔ وہ اس لیے کہ بیت المقدس خود وقف مسجد ملکیت تھی، تو وقف کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ اور آج جو مودی حکومت نے وقف ایکٹ بنا کر صرف وقف کی جائیداد ایک زمین کے ٹکڑے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ایک قبرستان یا مسجد کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ جو مسجد ہے یہ قبرستان ہے، یہ صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ اس قبرستان سے میرے جذبات جڑے ہوئے ہیں۔ میں وہاں اس قبرستان سے میرے والد سے، میرے دادا سے، میرے پردادا سے، تمام چیزوں سے میرے جذبات جڑے ہوئے ہیں۔ مسجد صرف ایک عمارت نہیں ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، جہاں سے میرے اسلامی عقیدہ جڑا ہوا ہے، میرے ایمانیت جڑی ہوئی ہے، یہ ان تمام چیزوں کا مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا بہت ساری باتیں اس کے اوپر آپ لوگوں سے کہنی ہے، بس آج یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وقف کا مسئلہ جب کبھی بھی آئے گا، ہم جس طریقے سے CA/NRC میں اٹھتے تھے اسی طریقے سے وقف کے مسئلے میں آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون کر رہا ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا کر رہا ہے۔ وقف اگر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا تو ہم آنے والی نسلوں کو کیا جواب دیں گے؟ جب اللہ کے گھروں کو تالا ڈالا جائے گا تو ہم آنے والی نسلوں کو کیا کہیں گے؟ اگر ہمارے گھروں میں کسی کا خدا نخواستہ انتقال ہو جائے گا اور انہیں تقسیم کرنے کے لیے ہم قبرستانوں کو لے کر جائیں گے اور ہمیں حکومت وہاں پر روکے گی،
तो फिर हम आने वाली नस्लों को क्या जवाब देंगे? हमारे मदरसों में पढ़ने वाले जो नौनिहाल बच्चे हैं, जो दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं, उन मदरसों को ताला डाल दिया जाएगा तो हम अपने आने वाली नस्लों को क्या कहेंगे? तो हमें इस कानून के खिलाफ जब तक लड़ना है तब तक ये कानून वापिस नहीं हो जाता। जिस तरीके से किसानों ने लड़ा था, जिस तरीके से कई एक लोगों ने अपनी बात मनवाई और काले कानून को वापस करवाया, और आज हम पर यह जिम्मेदारी है कि इस काले कानून के खिलाफ हम सरापा एहतजाज बनकर ये बताएं कि हम सिर्फ वक्फ को नहीं बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए निकले हैं। हम एक नजीर कायम करें हिंदुस्तान में कि जब कभी भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर आंच आती है तो इस देश का मुसलमान खड़ा हो जाता है और सरापा एहतजाज बनता है और इस देश के संविधान की रक्षा करता है, इस देश की रक्षा करता है, क्योंकि इस देश की आजादी के लिए मेरे और आपके आबाद ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, अपने मालों की कुर्बानी दी। आज हमें जरूरत है कि हम हर चीज की कुर्बानी देंगे और हमारे वक्त को हम बचाएंगे। ये वक्त सिर्फ वक्त नहीं है, ये अल्लाह ताला, ये हमारे बुजुर्गों की हमारे लिए अमानत है। हम इस अमानत को बचाने के लिए उठ खड़े होने की जरूरत है। आज 27 तारीख को एक एहतजाज गुलबर्गा में होगा, आप उसमें कसीर एहतजाज में शामिल हुई। 4 तारीख को पीर बंगाली में एहतजाज होगा, आप उसमें कसीर एहतजाज में शामिल होकर ये बता दीजिए मोदी हुकूमत को, जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता तब तक हम दम लेने वाले नहीं है। हम इसी तरीके से एहतजाज करेंगे, हम पुलिस के गोलियों को नहीं डरेंगे, हम अपने सीनों को सामने करेंगे, हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। तब तक ये काला कानून वापस नहीं होता, तब तक इसी तरीके से हमारा एहतजाज जारी रहेगा। और भी बहुत सारी बातें आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला कही जाएंगी। मैं फिर से एक मरतबा ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तमाम जिम्मेदारान, अफजल महमूद साहब, हमारे हैदर बागबान साहब, हमारे वकील जब्बार गोला साहब, मौलाना हमारे अब्दुल हमीद साहब, ये के अलावा तमाम लोगों का मैं मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके जज्बे को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इनके जो नेक मकसदी के साथ मुखलिसाना तरीके से काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनके खिदमात को कबूल फरमाए। और नौजवानों से यही कहना चाहता हूँ